بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے لیکچر میں ہم پراپرٹیز آف ارتھمیٹکس مین پڑھیں گے۔ صحیح ہے، تو سب سے پہلے پراپرٹی یہ ہے کہ the sum of deviation from its mean taken with proper sign equal to 0۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ لیٹ سپوز میرے پاس یہ ڈیٹا ہے، 5 ایلیمنٹ ہے، صحیح ہے، 1 3 4 5 اور 7، صحیح ہے، تو اس کا سمیشن ایکس آئی یہ بنتا ہے۔ ابھی مین کا جو فارمولا ہے وہ یہ ہے کہ سمیشن ایکس آئی اور آل این ڈیوائڈ بائی این۔ سمیشن ایکس آئی 20 بن رہا ہے، این ہمارے پاس 5 ہے، تو 20 ڈیوائڈ بائی 5 وچ از اکول ٹو 4، صحیح ہے۔ تو ڈیویشن فرام اٹس مین، تو مین 4 ہے، اور اس سے ڈیویشن کا مطلب یہ کہ ہر ایک ڈیٹا سے آپ اس کو سبٹریکٹ کریں، تو دیکھیں ڈیویشن کا مطلب یہ ہے کہ 1 مائنس 4، 1 یہ ڈیٹا ایلیمنٹ ہے اور 4 مین ہے، تو 1 مائنس 4 وچ از اکول ٹو -3۔ اس طرح 3 ایک اور ڈیٹا ایلیمنٹ ہے which is 3 minus 4 which is equal to -1۔ اس طرح 4 ایک اور ڈیٹا ایلیمنٹ ہے، 4 مین ہے، تو 4 minus 4 0۔ 5 ایک اور ڈیٹا ایلیمنٹ ہے، 4 جو ہے مین ہے، 5 minus 4 equal to 1۔ 7 ایک اور ڈیٹا ایلیمنٹ ہے، 4 اس کا مین ہے، 7 minus 4 equal to 3، صحیح ہے۔ تو ابھی جو ہے ڈیویشن فرام دا مین کا مطلب یہ ہے سم آف ڈیویشن فرام دا مین۔ سمیشن سائن ہو گیا، یہ ڈیویشن کا ڈیفینیشن ہے کہ ڈیٹا ایلیمنٹ سے مین سبٹریکٹ کرو، صحیح ہے، اور سم کرو آل ڈیٹا پوائنٹ پہ۔ سمیشن کو ہم نے پڑھا تھا کہ ہم اپلائی کر سکتے ہیں ہر ایک ایلیمنٹ پہ، سمیشن ایک سائے پہ بھی اپلائی ہوا اور مین پہ بھی اپلائی ہو گیا۔ ابھی دیکھیں یہ تو اپنی جگہ پہ آ گیا، لیکن یہ کانسٹنٹ ویلیو n بار ہم نے ایڈ کیا، تو n ٹائم x بار ہو گیا۔ ابھی سمیشن ایکس آئی 20 ہے اور n جو ہے ہمارے پاس 5 ہے، x بار 4 ہے، تو 5 بائی 4 5 انٹو 4 از اکول ٹو 20، 20 مائنس 20 از اکول ٹو 0۔ تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ سم آف ڈیویشن فرام اٹس مین ٹیکن وتھ پراپر سائن از اکول ٹو 0۔ نیکسٹ پراپرٹی جو ہے وہ یہ ہے کہ the sum of square deviation from the mean is minimum۔ تو دیکھیں ڈیویشن یہ ہمارے پاس جو ہے یہ ڈیویشن فرام دا مین ہے، اور یہ جو ہے یہ والا یہ ڈیویشن فرام سم ادر پوائنٹ ہے۔ ابھی جو کلیم ہے وہ یہ ہے کہ سم آف ڈیویشن فرام دا مین از لیس دین دا سم آف ڈیویشن فرام اینی ادر پوائنٹ۔ اور یہ دیکھیں اگر ہمارے پاس اس طرح ایک لائن ہو، یہ سینٹر پوائنٹ ہے، تو اور یہ ایک ادر ریفرنس پوائنٹ ہے، لیٹ سپوز یہ اے پوائنٹ ہے اور یہ ہمارے ساتھ جو ہے یہ ایکس بار ہے، تو دیکھیں دونوں سائڈ ایکس بار سے سیم ڈسٹینس پہ لائی کر رہے، تو ان ایوریج سملر ڈیٹا پوائنٹ ہے، لیکن اے سے اس سائڈ پہ تو لیس ہے، لیکن اس سائڈ پہ بہت زیادہ بگ ویلیو ڈفرینس میں آئے گی۔ اور یہ ہم نے پچھلے جو سمیشن کی پراپرٹیز تھا اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ڈیویشن اگر ادر پوائنٹ سے کہ اگر سمیشن میں اسکوئر سمیشن میں اگر ہمارے پاس کوئی بگ ڈیٹا ایلیمنٹ آ رہا ہو، آبزرویشن آ رہا ہو، تو سمیشن کو بہت بیڈلی افیکٹ کرتا ہے اور بہت زیادہ اس پہ جو ہے اثر انداز ہوتا ہے، تو اس لیے یہ بہت، لیکن ابھی ہم جاتے ہیں اس کے میتھمیٹیکل پروف کی طرف، یہ تو اس کا انٹویٹیو جو ہے انٹرپریٹیشن ہے۔ دیکھیں میتھمیٹیکلی رائٹ ہینڈ سائڈ ہمارے پاس ہے ایکس آئی مائنس اے، یہ والا جو یہ رائٹ ہینڈ سائڈ ہے اس کو ہم نے کنسیڈر کیا۔ ابھی اس سے میں نے ایک کانسٹنٹ ویلیو سبٹریکٹ بھی کیا اور ایک ایڈ بھی کیا۔ یہ جو ایلیمنٹ ہے یہ لیٹ سپوز فرسٹ ایلیمنٹ ہے، اور یہ جو ہے یہ ہمارے پاس سیکنڈ ایلیمنٹ ہے، تو فرسٹ پلس سیکنڈ ہول اسکوئر ہے، اس فارمولے کو ایکسپینڈ کرو تو یہ بند فرسٹ اسکوئر پلس 2 انٹو فرسٹ ایکس آئی مائنس ایکس بار انٹو ایکس مائنس اے سیکنڈ 2 ٹائم فرسٹ انٹو سیکنڈ پلس سیکنڈ اسکوئر ہے ایکس بار مائنس اے ہول اسکوئر، تو یہ ہمارے پاس اس فارمولے کو ایکسپینڈ کرنے کے بعد آ رہا ہے۔ ابھی یہ جو ہے یہ ڈیویشن فرام دا مین ہے اور سمیشن اس پہ اپلائی، تو پچھلی پراپرٹی میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ڈیویشن فرام دا مین از 0، ٹرم نکال دو اس سے۔ ابھی یہ جو بنتا ہے یہ سمیشن اس پہ بھی اپلائی کرو ابھی اور ساتھ اس پہ بھی اپلائی کرو، لیکن یہ ایکس بار ایک کانسٹنٹ ویلیو ہے، اے بھی ایک کانسٹنٹ ویلیو ہے، تو ان دونوں کا ڈفرینس بھی ایک کانسٹنٹ ویلیو آ رہا ہے، صحیح ہے، اور اسکوئر لے لو تو پھر بھی ایک کانسٹنٹ ویلیو آ رہا ہے، اور اس کو n بار سم کرو تو یہ n ٹائم یہ بنتا ہے، اور اس طرح اس پہ بھی سمیشن اپلائی۔ ابھی ہمارے پاس اگر لیفٹ ہینڈ سائڈ میں ہم نے اے تو ایک کانسٹنٹ ویلیو ہے، اگر اس کے بجائے ہم ایکس بار پلگ ان کریں گے تو یہ لیفٹ ہینڈ سائڈ بن جائے گا، تو پھر
یہ والا فارمولا جو ہے اس میں ہم نے لیفٹ ہینڈ سائڈ کے لیے موڈیفائی کیا، تو یہ ایکس آئی مائنس ایکس بار ہول اسکوئر پلس این ٹائم ایکس بار مائنس ایکس بار، تو یہ دونوں زیرو آئے گی اس سے، تو ہمارے پاس لیفٹ ہینڈ سائڈ یہ بنے گا، اور یہ لیفٹ ہینڈ سائڈ جو ہے یہ اس کے برابر ہے، صحیح ہے۔ تو اس پہ یہاں پہ ہم لیفٹ ہینڈ سائڈ پلگ ان کریں گے اور یہ اس کے ساتھ ایڈیشنل ایڈیشن میں آئے گی، تو رائٹ ہینڈ سائڈ ہمارے پاس لیفٹ ہینڈ سائڈ پلس دس کانسٹنٹ ٹرم آئے گی، صحیح ہے۔ ابھی یہ جو ڈفرینس ہے یہ اے ہے، سوری یہ اے ہے، صحیح ہے۔ تو یہ ڈفرینس جو ہے یہ ایک کانسٹنٹ ویلیو ہے، تو اور اس کا اسکوئر آپ لے رہے ہیں تو یہ کبھی بھی نگیٹو نہیں آ سکتا، اور ان ایک انٹیجر ہے تو ملٹیپلائی کرو پھر بھی کوئی نگیٹو ویلیو نہیں آ سکتا، تو لہٰذا ایک پازیٹیو ویلیو ہم ایڈ کر رہے ہیں لیفٹ ہینڈ سائڈ سے، تب رائٹ ہینڈ سائڈ بنتا ہے، اس کا مطلب یہ رائٹ ہینڈ سائڈ از گریٹر دین لیفٹ ہینڈ سائڈ، تو رائٹ ہینڈ سائڈ اگر گریٹر ہے تو یہ تو ہم نے پروو بھی کرنا تھا، اور جو کہ پروو ہو گیا، صحیح ہے۔ تو دس دا مینیمل پراپرٹی آف دا مین، کہ دا اسکوئر ڈیویشن دا سم آف اسکوئر ڈیویشن فرام اٹس مین از مینیمم۔ تو ابھی نیکسٹ پراپرٹی جو ہے وہ یہ ہے کہ لیٹ سپوز آپ کے پاس پورا جو پاپولیشن ہے یا آپ نے جو انڈر کنسیڈریشن سیٹ ہے اس کو آپ نے کے گروپ میں ڈیوائڈ کیا ہے، صحیح ہے، اور ہر ایک گروپ میں جو ہے نمبر آف ایلیمنٹ آپ کو نون ہے، صحیح ہے، اور ان سب ون جو پہلا گروپ آپ نے بنا دیا ہے اس میں ایلیمنٹ ہے، صحیح ہے، اور لیٹ سپوز یہ ایک گروپ ہے، یہ دوسرا گروپ ہے، یہ تیسرا گروپ ہے، اس طرح آپ نے کے گروپ بنائے، اس میں جو ایلیمنٹ ہے وہ ان سب ون ہے، اس میں جو ایلیمنٹ ہے ان سب ٹو ہے، اور اس میں جو ایلیمنٹ ہے ان سب کے ہے، صحیح ہے۔ اس طرح اس گروپ کا جو مین آ رہا ہے وہ ایک سب آئی بار ہے، اس طرح اس کا جو مین آ رہا ہے وہ ایک سب ٹو بار ہے، اور اس طرح اس کا جو مین آ رہا ہے وہ ایک سب این بار ہے، صحیح ہے۔ اس طرح ابھی مین کا جو فارمولا ہے ہمارے پاس یہ ہے، تو اس میں ہمیں اگر لیٹ سپوز جو پوری پاپولیشن ہے یہ پورا یہ پاپولیشن کنسیڈر کرو، اگر میں نے اس کا مین کیلکولیٹ کرنا ہے تو مجھے ایک سمیشن ایکس آئی کی ضرورت پڑے گی اور ایک این کی، تو این میں کس طرح کیلکولیٹ کر سکتا ہوں، این میں اس طرح کیلکولیٹ کر سکتا ہوں کہ سب کو سم کرو، صحیح، اس میں کتنے ایلیمنٹ ہے، اس میں کتنے، تو پوری پاپولیشن میں نمبر آف ایلیمنٹ ہوگی۔ ابھی سمیشن ایکس آئی میں کس طرح کیلکولیٹ کر سکتا ہوں، تو دیکھیں یہ نمبر آف ایلیمنٹ بھی مجھے معلوم ہے اور اس کا ایوریج بھی معلوم ہے، تو ان دونوں کو ملٹیپلائی کرو تو یہ سمیشن ایکس بار، یعنی اس کو اس کے ساتھ ملٹیپلائی کرو تو یہ فرسٹ گروپ کا سمیشن ایکس آئی بنے گی، اس طرح سیکنڈ گروپ کے لیے بھی یہ دونوں ملٹیپلائی کرو تو سیکنڈ گروپ کے بنے گی، اس طرح تھرڈ گروپ کے لیے، اور اس طرح لاسٹ گروپ کے لیے، تو سمیشن ایکس آئی بھی اس طرح آپ فائنڈ کر سکتے ہیں، یہاں پہ پلگ ان کرو تو آپ اسے مین کیلکولیٹ کر سکتے ہیں۔ چلے ایک ایگزامپل کے تھرو اس کو جو ہے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فورتھ سیمسٹر میں جو اسٹوڈنٹ ہیں اس کو آپ نے لیٹ سپوز 7 گروپ میں ڈیوائڈ کیا، صحیح ہے، یعنی رول نمبر 1 سے 3 تک یہ ایک گروپ ہے، 4 سے 10 کے درمیان یہ ایک اور گروپ ہے، 11 to 16 ایک اور گروپ ہے، اس طرح 31 سے 35 کے یہ ایک اور گروپ ہے۔ ابھی اس گروپ میں 1 سے 3 ہے تو اس میں 3 ایلیمنٹ ہے، یہ 4 to 10 ہے تو یہ 7 ایلیمنٹ ہے، 31 سے 35 ہے تو اس میں 5 ایلیمنٹ ہے۔ ابھی اس گروپ کا جو میڈ ٹرم کی لیٹ سپوز ایوریج مارکس آ رہے ہیں 7 آ رہا ہے، اس گروپ کا 8 آ رہا ہے، اس گروپ کا 9 آ رہا ہے، اور اس طرح اس گروپ کا بھی 9 آ رہا ہے، صحیح ہے۔ ابھی اس فارمولے کو جو ہے یہ ہم نے ابھی کیلکولیشن کرنی ہے کہ اس پوری کلاس کے مین کیا ہوگا، تو مجھے اس کے لیے ایک این کی ضرورت ہے، ایک سمیشن ایکس آئی کی ضرورت ہے، تو این ہمارے پاس یہ فارمولہ ہے این کے لیے، یعنی ان سب این کو میں نے سم کرنا ہے، تو یہ سم کرو تو یہ 35 آ رہا ہے، صحیح ہے۔ ابھی جو ہے میں نے سمیشن کیلکولیٹ کرنا ہے، سمیشن کے لیے میرے پاس یہ فارمولہ ہے، صحیح، تو اس فارمولے میں یہ این سب 1 ہے، یہ این سب 1 ہے، اس طرح یہ اس کے ساتھ ملٹیپلیکیشن میں اس کا مین آ رہا ہے ایک سب 1 بار، تو یہ ایک سب 1 بار ہے، یعنی ان دونوں کو میں نے 3 7 21 اس طرح کیلکولیٹ کرنا، اس طرح نیکسٹ ایلیمنٹ جو ہے این سب 2 ہے، یہ این سب 2 ہے، اس طرح یہ ایک سب 2 بار ہے، یہ ایک سب 2 بار ہے، تو ان دونوں کو میں نے ملٹیپلائی کرنا ہے، تو 7 8 56، اس طرح ان سب کو میں نے ملٹیپلائی کرنا ہے تو یہ بنے گی۔ ابھی اس میں تو یہ سب کو پھر سم کرنا ہے، تو یہ پورا سمیشن جو آ رہا ہے اس سے یہ 294 آ رہا ہے، صحیح ہے، 294، تو ابھی این بھی پتہ چل گیا، سمیشن ایکس آئی بھی پتہ چل گیا، ان دونوں کو میں نے پلگ ان کیا تو اس سے ہمارے پاس 8.4 بن رہا ہے، اس کا ایوریج آ رہا ہے، صحیح ہے۔ ابھی جو نیکسٹ پراپرٹی ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، بہت زیادہ یوز ہوگی، کہ اگر لیٹ سپوز مین آپ نے کیلکولیٹ کرنا ہے ایک فنکشن ٹرانسفارمیشن کی، گیون جو آبزرویشن ہے اس کو آپ نے ایک فنکشن کے تھرو ٹرانسفارم کیا، اور پھر اس ٹرانسفارمیشن کے بعد اس جو نیا ڈیٹا بن رہا ہے اس کا مین کیلکولیٹ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں مین آف دا فنکشن، یعنی آفٹر ٹرانسفارمیشن ایکول نہیں ہوگی فنکشن آف دا مین، یعنی آپ نے پہلے مین کیلکولیٹ کیا تھا
गिवन डेटा है, उसका मीन कैलकुलेट किया था और उस आप फंक्शन में प्लग इन करेंगे और आप कहेंगे कि इससे जो वैल्यू आएगी ये आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन का जो नया ऑब्जर्वेशन, लेट सपोज ये आपके साथ पहला ऑब्जर्वेशन है, ये ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ऑब्जर्वेशन है, सही, ये आपने किसी फंक्शन एफ से ट्रांसफॉर्म किया है, तो इसका भी मीन है, इसका भी मीन है, लेकिन इसका मीन अगर आप इस फंक्शन से पास करेंगे तो शायद इसके मीन के बराबर ना हो, ये तब जब फंक्शन नॉन लीनियर हो, ट्रांसफॉर्मेशन अगर नॉन लीनियर हो तो इस तरह ये फंक्शन में आप इसका मीन प्लग इन करके इसका मीन नहीं कैलकुलेट कर सकते। तो ये बहुत ज़्यादा अहमियत वाला और बहुत ज़्यादा अहम प्रॉपर्टी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सही है। तो उसको भी कुछ एग्जांपल के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे। लेट्स सपोज हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन है वो 2 3 4 है और इसका मीन जो है वो ये है कि इन सबको सम करो 3 पे डिवाइड करो तो इसका समेशन 9 आ रहा है डिवाइड बाई 3 तो इट इज़ 3। अभी ये हमारे पास एक फंक्शन ट्रांसफॉर्मेशन है f1 के एक्स स्क्वेयर है, सही। आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन 2 को अगर स्क्वेयर करेंगे तो 4 बन जाएगा, 3 को स्क्वेयर करेंगे तो 9 और 4 को स्क्वेयर करेंगे तो 16। अभी अगर इन सब को हम सम करेंगे 3 पे डिवाइड करेंगे तो 29 ओवर 3 विच इज़ 9.666। इसके बाद फंक्शन में अगर हम ये मीन पुट करेंगे, 3 मीन है, सही है। तो इस फंक्शन के में मीन पुट करने के बाद इसका 3 स्क्वायर है तो विच इज़ 9 और इस तरह ये 9 है और फंक्शन की अगर हमने मीन कैलकुलेट की वो 9.66 तो ये दोनों इक्वल नहीं है, सही है। तो ये क्योंकि ये फंक्शन नॉन लीनियर है। इस तरह एक और नॉन लीनियर फंक्शन हमने एक्स क्यूब ले लिया, उसमें 2 प्लग इन की तो 8 बन गया, 3 प्लग इन की तो 27, 4 प्लग इन की तो 46 64। इन सब को सम करा, 3 पे डिवाइड किया, 99 ओवर 3 विच इज़ 33। अभी इसी फंक्शन में डायरेक्ट हमने मीन को प्लग इन की विच इज़ 3 विच इज़ 3 स्क्वायर विच इज़ 27। तो अगेन ये दोनों इक्वल नहीं है क्योंकि फंक्शन नॉन लीनियर है। लेकिन अगर लेट सपोज हम कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे इस तरह, तो इसमें पहला ऑब्जर्वेशन पुट करो तो 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 विच इज़ 7। इस तरह इसमें अगर 3 पुट करेंगे तो 3 2 ज़ा 6 प्लस 3 9 और इस तरह 4 2 ज़ा 8 प्लस 3 11, ये बन रहा है, सही है। अभी इसका मैंने मीन कैलकुलेट करना, तो 7 प्लस 9 प्लस 11 डिवाइड बाई 3 विच इज़ 27 ओवर 3 विच इज़ 9, सही है। और अगर फंक्शन में हम डायरेक्ट मीन को प्लग इन करेंगे तो ये एक्स बार जो है हमारे साथ आ रहा है, एक्स बार हमारे साथ आ रहा है 3, तो 2 3 ज़ा 6 प्लस 3 9, तो ये दोनों इक्वल आ रहा है। तो अगर फंक्शन लीनियर हो तो इसी स्पेशल केस में फिर हमारे पास फंक्शन की अगर मीन आप कैलकुलेट करेंगे यानी ट्रांसफॉर्मेशन के बाद अगर आप मीन कैलकुलेट करेंगे या फंक्शन में मीन प्लग इन करने के बाद जो के साथ वैल्यू आ रहा है वो डायरेक्ट उस जो नया डेटा बन रहा है उसका मीन होगा। तो ये बहुत ज़्यादा अहम है। तो लिहाजा जब भी आपके पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो एक्स की कोई और डिस्ट्रीब्यूशन वाई में और आपने मीन कैलकुलेट किया हो एक्स बार की यानी पहले वाले ऑब्जर्वेशन की, तो फंक्शन की जो आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन है उसे मीन प्लग इन करने से आप डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं, सही है। तो यहाँ पे ये लेक्चर ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।